پارہ نمبر 6 ہے جی، سورۃ المائدہ ہے، اور آیت نمبر 77 کے بعد 77 کے بعد پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 77 یعنی 77 کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعنا، لعنت کیے گئے، الذین، وہ لوگ، کافروا، جنہوں نے انکار کیا، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، علی لسان، اوپر زبان، داؤد علیہ السلام کے، و عیسیٰ ابن مریم، اور اوپر زبان عیسیٰ بیٹے مریم کے۔ بنی اسرائیل بد کردار قوم جو ہے، جو نبیوں کے قاتل ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کا مذاق اڑانے والے ہیں۔ یہ اس حد تک جو ہے انہوں نے پیغمبروں کو تنگ کیا، ستایا کہ داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی ان کی طرف سے، ان کی زبان مبارک سے ان کے لیے بد دعا نکلی۔ ذالک، یہ بات، بما، بسبب اس کے ہے، عصوا، جو انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور تھے وہ زیادتی کرتے، اللہ کی حدیں توڑتے، اللہ کے قوانین توڑتے۔ قانون تھے وہ یہودی، لا یتناہون، نہیں وہ منع کرتے تھے، عن منکر، برائیوں سے، فعلوہ، جن کو وہ کرتے تھے۔ وہ باز نہیں آتے تھے اپنی برائیوں سے جن کو وہ کرتے تھے۔ برائیوں کا میں ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات کا، اور وہ ایک دوسرے کو بھی منع نہیں کرتے تھے۔ یتناہ ہونا، وہ ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے۔ یہ ان کے اندر جو ہے یہ بہت بڑی برائی تھی، اور یہ برائی جو ہے یہ پورے معاشرے کو برباد کر دیتی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اس گروہ جنہوں نے مچھلیاں پکڑی ہفتے کے دن، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا، شکلیں ان کی، تو ان کو جو روکنے والے تھے وہی اللہ کے عذاب سے بچے، جو نہیں روکتے تھے، خاموش رہے، ان پر بھی اللہ کا عذاب آ گیا۔ تو اس لیے یہ ان کی خصلت جو ہے، دیکھا جائے تو آج مسلمانوں کے اندر بھی یہی ہے۔ تمام فرقوں کے جو ہے علماء اور مفتی جو ہے، جنہوں نے 1973 کی اسمبلی میں بیٹھ کر اس کافروں کے فتنے کو ملک پاکستان اور عوام کے لیے جو ہے پاس کیا تھا، فتنے کو آج تک جو ہے اس فتنے کو جو ہے وہ مسلط کیے ہوئے ہیں اس قوم پر، اور قوم کو لوٹ کر قرضوں کے، ٹیکسوں کے، مہنگائی کے، یہ جو ہے ظلم میں جو ہے ان کو داخل کر دیا انہوں نے، اور کوئی کسی کو منع نہیں کرتا۔ یہ بہت بڑا جرم ہے یہودیوں والا کہ برائی پھیل رہی ہے، اور کوئی منع کون کرے؟ جنہوں نے لیبل لگا رکھے ہیں علماء اور مفتیوں کے، پہلا کام تو ان کا تھا، وہ منع کرتے لوگوں کو کہ اس کافروں کے فتنے سے بچو، اس کا بائی کاٹ کرو۔ نبی علیہ السلام سورہ کافرون کے حکم کے مطابق اس کا بائی کاٹ کیا۔ تو یہ بات جو ہے مذہبی پیشواؤں نے، جو دین کے جو ہے لمبردار بنے ہوئے ہیں، صرف لیبل لگا کر، یہ تو انہوں نے حق ادا کرنا تھا، لیکن وہ خود ہی اس میں گناہ میں شامل ہو گئے، وہ خود اس فتنے کو مسلط کرنے والوں میں شامل ہو گئے، ووٹ دینے والوں میں خود ہی شامل ہو گئے۔ تو پھر اب جو ہے قوم کی اصلاح کس نے کرنی تھی؟ تو یہ فرمایا کہ ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے۔ آج ہمارا ماحول بھی یہی کچھ ہو چکا ہے، منع کرنے والے وہ صف اول میں ہیں اس کافروں کے فتنے کو مسلط کرنے والوں میں۔ تو جو کچھ ان کا جرم تھا اس سے بڑھ کر ان کا جرم ہے کہ انہوں نے جو ہے سب سے پہلا نمبر انہوں نے لے لیا۔ تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص جو ہے برائی کو دیکھے، اگر اس میں طاقت ہے روک دے، نہیں طاقت نہیں ہے زبان سے روکے، زبان سے نہیں روک سکتا دل سے برا سمجھے۔ تو آج ہمارے اندر حالت یہ ہے کہ ہم تو اس برائی کو دل سے برائی بھی نہیں سمجھتے، اور ہمارے علماء اور مفتی جو ہیں وہ خاص طور پر جنہوں نے اس کفر کا بائی کاٹ کروانا تھا، کافروں کے فتنے کا بائی کاٹ کروانا تھا، انہوں نے اس سے دل سے بھی نفرت نہیں کی، بلکہ اس کے ساتھ کافروں کے فتنے کے ساتھ دل سے محبت کی ہے۔ مال کمانے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے عوام جاتے ہیں، جائیں جہنم میں، ان کو مال مل جانا چاہیے۔ یہ ہمارے علماء اور مفتیوں کا کردار ہے، جو دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور صرف لیبل لگا رکھے ہیں
حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ یہ معاشرے کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے یہ آگے ہوتے معاشرے میں سے برائی کو ختم کرنے کے لیے، اور کافروں کے فتنے کو جو مسلط کیا تھا۔ اب افسوس ہے کہ جب علماء اور مفتیوں نے بھٹو کے ساتھ بیٹھ کر اسمبلی میں اس کو مسلط کیا تو روکے کون؟ روکنا کس نے تھا؟ انہوں نے تو خود مفتی علماء نے بیٹھ کر بھٹو کی اسمبلی میں جو ہے اس کے ساتھ بیٹھ کر اس فتنے کو مسلط کیا اللہ کی ضمیر اور مخلوق پر۔ کیا نبی علیہ السلام یا کسی نبی نے جو ہے کافروں کے فتنے کو مسلط کیا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے کافروں کے فتنوں کو مسلط کیا؟ افسوس کی بات ہے، انتہائی دکھ کی بات ہے کہ یہ علماء اور مفتی کیسے بن گئے۔ ان کو تو بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا۔ نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے، سورہ کافرون کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ان کو تو اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا، اور انہوں نے پہلے دن ہی اسمبلی میں بیٹھ کر اس کو پاس کر دیا اللہ کی زمین اور مخلوق پر مسلط کرنے کے لیے۔ اور اس مخلوق کا جو حشر ہے وہ سارا نظر آ رہا ہے کہ کیا حال کیا، کہاں پہنچایا اس قوم کو انہوں نے، لوٹ کر جو ہے کنگال کر دیا۔ لوگ جو ہے چیخیں مارتے ہیں، روتے ہیں ان کی جان کو، بے غیرتوں کی کو، لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ وہ جو تھے ان کی یہ خرابی تھی یہودیوں کی کہ وہ برے کاموں سے جن کو وہ کرتے تھے وہ ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے۔ لبیس البتہ برا ہے ما کانو جو ہیں وہ یا فعلون، وہ کرتے جو کچھ یہ کرتے ہیں یہ بہت برا ہے۔ طرح آپ دیکھیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثیراً بہت سے لوگوں کو منہم ان یہودیوں میں سے یتولون وہ دوست بناتے ہیں اللہ جن ان لوگوں کو کافر جو کافر ہو۔ یہ ہے یہ منافق جو ہے، منافق یہودیوں سے یہودی ہیں اندر سے، تو فرمایا یہ منافق جو ہے کافروں کے ساتھ دوستی قائم کرتے ہیں۔ جو شخص کافر کے ساتھ دوستی بناتا ہے اس کی گود میں بیٹھتا ہے، اس کی گود میں پناہ لیتا ہے، اس کے اندر ایمان ہے ہی نہیں، وہ کھرا منافق ہے جو کافروں کو دوست بناتا ہے۔ کافروں کو دوست ایمان والوں نے کبھی نہیں بنایا۔ نبی علیہ السلام نے، صحابہ کرام نے رضی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور منافقوں کو اپنا دوست بنایا ہی نہیں ہے، بالکل نہیں بنایا، کوئی ثابت کر ہی نہیں سکتا اس حقیقت کو۔ تو منافق جو ہوتا ہے وہ کافروں کا دوست ہوتا ہے اور کافروں کو وہی دوست بناتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ترا کثیر منہم، آپ دیکھیں گے ان کی اکثریت کو، یتولون وہ دوست بناتے ہیں اللہ جن ان لوگوں کو کافر جو کافر ہوئے۔ لبیس البتہ برا ہے ما قدمت جو آگے بھیجا لہم واسطے ان کے انفسہم ان کی جانوں نے، جو یہ منافقت ہے بھیج رہے ہیں کفر کے ساتھ، کافروں کے ساتھ دوستی کا، کہ نیکیاں بھیج رہے ہیں اگلے جہان کے لیے، یہ بہت برا فعل ہے، بہت برا کام ہے، یہ نیکیاں نہیں ہیں۔ ان سخط اللہ ہو، یہ کہ ناراض ہو گیا اللہ تعالیٰ علیہم اوپر ان کی اس منافقت کی وجہ سے، کافروں کی دوستی کی وجہ سے اللہ ان پر ناراض ہے۔ وہ فی العذاب اور بیچ خاص عذاب کے ہم خالدون، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ منافق جو کافروں کو دوست بناتے ہیں اللہ کے عذاب میں، اللہ فرما رہے ہیں انہوں نے اللہ کو ناراض کیا ہے اور اس ناراضگی کی وجہ سے اللہ کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ بلاؤ کانوا یؤمنون، اور اگر وہ ہوتے ایمان لے آتے باللہ ساتھ اللہ کے، والنبی اور ساتھ نبی علیہ السلام کے، وما اور جو انزل اتارا گیا ہے الیہ طرف اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرمایا اگر ان لوگوں کا اللہ پر ایمان ہوتا، حقیقی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہوتا اور اس چیز پر ایمان ہوتا جو اس پیغمبر کی طرف اتاری گئی یعنی قرآن پاک، متخذوہم نہ پکڑتے وہ ان کافروں کو اولیاء دوست۔ کہ دیکھیں کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے، کتنی عظیم بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے، اور یہ ایک کسوٹی ہے، یہ ایک پہچان ہے، یہ ایک تحقیق ہے کہ کوئی کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ان کا اللہ پر ایمان ہوتا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہوتا اور جو چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی یعنی قرآن پر ایمان ہوتا، متخذوہم نہ پکڑتے وہ ان کافروں کو اولیاء دوست۔
اگر ان کا ایمان ہوتا ہو کافروں کو کبھی بھی دوست، اللہ ان کے ایمان کی نفی کر رہے ہیں کہ اگر ان کا اللہ پر ایمان ہوتا، اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہوتا، جو اللہ نے اتارا قرآن، اگر اس پر ایمان ہوتا تو اس ایمان کے نتیجے میں متخذوہم نہ پکڑتے وہ ان کو اولیاء دوست، یہ کبھی ان کو دوست نہ بناتے۔ اگر ان کا ایمان حقیقی ہوتا، کھرا ایمان ہوتا اللہ پر، اللہ کے پیغمبر پر، قرآن پاک پر، یہ کبھی کافروں کو اپنا دوست نہ بناتے۔ تو اس آیت پہ ثابت ہوتا ہے کہ کافروں کے دوست بنانے والے جو ہیں، جس سے مدینہ منورہ میں منافق ہیں، اس سے وہ بھی منافق ہیں۔ مدینہ منورہ منافقین جو تھے وہ یہودیوں کا پودا تھا اور انہیں کو دوست بناتے تھے، انہیں کی باتیں مانتے تھے۔ تو دوست بنانا کا مطلب کہ آج ہم نے بھی ان کو دوست بنا رکھا ہے، ان کے فتنے کو ہم نے جو ہے اللہ کی زمین اور مخلوق پر مسلط کر رکھا ہے، ان کی شیطانی جمہوریت کو ہم چلا رہے ہیں، لہٰذا ہماری دوستی بھی کافروں سے ہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ وہی منافقت آج ہمارے اندر ہے کہ اسلام زبان سے اسلام کے گیت گاتے ہیں اور عملی طور پر جو ہے کافروں کے فتنے کو مسلط کر کے اس قوم کو لوٹ رہے ہیں، اور قوم کو جس مقام پر پہنچا دیا ہے وہ ہر شخص جانتا ہے کہ یہ قوم جو ہے ان چوروں، ڈاکوؤں، منافقوں نے کہاں پہنچائی ہے، یہ سب ہر شخص جانتا ہے، کوئی یہ ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے کہ جس تباہی پر، جس بربادی تک جو انہوں نے پہنچا دی ہے منافقوں نے لوٹ کر ملک کو، وہ سب کو نظر آ رہی ہے۔ تو اس آیت میں بڑی عظیم آیت ہے، اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک اصول مرتب کر دیا ہے کہ جو لوگ کافروں کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، نہ ان پر اللہ پر ایمان، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، نہ ان قرآن پاک پر، اگر ان کا ایمان ہوتا اللہ پر، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جو اتارا گیا قرآن پاک ہے اس پر ایمان ہوتا ہے، یہ کبھی بھی جو ہے کافروں کو دوست نہ بناتے۔ یہ بہت بڑا جو ہے ایک پہچان کی آیت ہے کہ کافروں کو دوست جو ہے تو صرف جو ہے منافق ہی بناتے ہیں۔ سورہ حشر پڑھ لیں آپ، اس کے اندر لکھا اللہ تعالیٰ نے کہ منافق جو ہے وہ یہودیوں کو، جن کا وہ پودا، جنہوں نے ان کو تیار کیا تھا، وہ جا کر کہتے تھے کہ اگر مسلمان تمہیں جو ہے مدینہ سے نکال دیں گے تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور اگر وہ مسلمان تمہارے خلاف لڑیں گے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ یہ سورہ حشر ہے۔ منافقین جو ہے انہوں نے اپنی ہمدردیاں جو ہے کافروں کے ساتھ جو ہے قائم کی۔ اور آپ افغانستان کی بدماشی جو ہے امریکہ اور تاریخ بدماشوں کی، اس میں بھی دیکھ لیں، منافقین نے جو ہے ان کا ساتھ دیا، اہل ایمان ان کا ساتھ دے ہی نہیں سکتے، اہل ایمان کافروں کا ساتھ دے ہی نہیں سکتے، وہ منافق ہوتے ہیں جو کافروں کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو یہ حقائق جو ہے ان کو جو ہے چھپایا نہیں جا سکتا، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حقائق ہیں۔ یہ قرآن پاک سے پڑھنے سے جو ہے لوگوں کو اسی لیے روکتے ہیں کہ لوگ ان کے خلاف ہو جائیں گے، کہ آپ تو خود قرآن پاک کے خلاف جو ہے وہ چل رہے ہیں، تو آپ علماء اور مفتی کیسے بن گئے؟ جب آپ قرآن پاک کے خلاف چل رہے ہیں، ان کی کافروں کی شیطانی جمہوریت اور شیطانی فتنے کو مسلط کیے ہوئے ہیں، تو کہاں قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ کافروں کے فتنے کو مسلط کرنے والے اللہ کے رسول کے دوست ہیں؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کوئی نہیں قرآن پاک میں۔ تو فرمایا بڑی عظیم بات ہے یہ، قرآن پاک کی ہر بات ہی عظیم ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ جو ساری کائنات سے عظیم ہے اس کی طرف سے، اس کی بات بھی سب سے زیادہ عظیم ہے۔ تو جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے آسمانی کتاب قرآن پاک پر ایمان لاتے ہیں، وہ کبھی کافروں کا ساتھ نہیں دیتے، کبھی کافروں کی دوستی نہیں نبھاتے۔ ہم تو کافروں کے فتنے کو مسلط کیے ہوئے، جس کا نبی علیہ السلام نے بائیکاٹ کیا۔ ہم نے تو سیرت طیبہ سے اتنی بات بھی نہیں سیکھی ہے کہ ہم نے کفر کا ساتھ دینا ہے یا اس کا بائیکاٹ کرنا ہے، ہم نے تو یہ بھی نہیں سیکھا، اور ہم علماء اور مفتیوں کے لیبل لگائے بیٹھے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا، لیکن بہت سے لوگ مِنْهُمْ ان میں فاسقون، نافرمان ہیں۔ یہ سب رب کے نافرمان ہیں جو کافروں کے ساتھ دوستیاں کرتے ہیں، کافروں کے فتنے مسلط کرتے ہیں اللہ کی زمین اور مخلوق پر۔ لَتَجِدَنَّ، البتہ آپ ضرور پائیں گے، اشد الناس، سب سے زیادہ سخت لوگوں میں سے، عداوتاً، دشمنی میں،
للذین واسندوں کے آمن جو ایمان لائے۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں کے سب سے زیادہ دشمن جو ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو پائیں گے، الیہود یہودیوں کو، والذین اور ان لوگوں کو اشرکوا جنہوں نے شرک کیا۔ اب آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ یہودی جو ہے وہ سب سے بڑا گنڈا بنا ہوا ہے، بدمعاش بنا ہوا ہے، اسرائیلیوں پر جو ہے وہ فلسطینیوں پر ظلم کر رہا ہے اور ساری دنیا میں جو ہے بدمعاشی پھیلا رہا ہے۔ یہ قرآن پاک کی حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا گروہ ہے اشرک، جنہوں نے شرک کیا۔ یہ ہندوستان جو ہے یہ کروڑوں دیوتاؤں اور خداؤں کا پوجنے والا جو ہے یہ سب سے بڑا دشمن ہے مسلمانوں کا۔ ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے، کشمیریوں کے ساتھ یہ کیا ظلم کر رہا ہے، نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ قرآن پاک کی حقیقت جو ہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں کے لیے سب سے زیادہ شدید دشمنی میں پائیں گے الیہود یہودیوں کو، والذین اور ان لوگوں کو اشرکوا جنہوں نے شرک کیا۔ یہودی سب سے بڑا مسلمانوں کا دشمن ہے۔ مشرک جو ہے یہ جو ہندو ہے مشرک، یہ سب سے بڑا دشمن ہے مسلمانوں کا۔ اور یہ دو گروہ جو ہے آج نظر آ رہے ہیں اور ان دونوں کی بدمعاشی جو ہے وہ چل رہی ہے مسلمانوں کے خلاف۔ افغانستان میں انڈیا نے جو ہے دہشت گردی کے اڈے جو ہے وہ قائم کیے، ٹریننگ دینے کے، دہشت گردی کی تربیت دینے کے اڈے قائم کیے، اور جو ہے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ ہندوستان میں اس وقت مسلمانوں پر عذاب نازل کر رہے ہیں، کشمیر میں جو ہے لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ یہ قرآن جو کچھ کہتا ہے بالکل ثابت ہے، ہماری آنکھیں نہیں دیکھتی ہیں تو ہم مجرم ہیں۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے سب سے بڑے دشمن جو ہے یہودی اور ہندو ہیں، بتوں کے پجاری۔ آگے فرمایا بلا تجدن، البتہ آپ ضرور پائیں گے اقرباہم ان میں سے سب سے زیادہ قریب، مودتاً دوستی میں، للذین واسندوں کے آمنوا جو ایمان لائے، الذین ان لوگوں کو پائیں گے قالوا جنہوں نے کہا انا نصارا بے شک ہم عیسائی ہیں۔ فرمایا کہ ایمان والوں کے سب سے زیادہ قریب لوگ آپ ان کو پائیں گے محبت میں، محبت کرنے میں، محبت والے سلوک نے، جو کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں۔ یعنی عیسائی جو ہیں وہ مسلمانوں کے دوستی کے لحاظ سے سب سے زیادہ قریب ہیں، ایمان والوں کے سب سے زیادہ قریب ہیں اور خیر خواہ ہیں، جو حقیقی جو ہے عیسائی ہیں۔ زیادہ کا یہ بات بیاننا بسبب اس کے ہے کہ بنہم ان میں سے کسی سینہ عالم ہیں و رہبان اور راہب ہیں۔ یہ عیسائی مسلمانوں کے ساتھ محبت میں کیوں سب سے زیادہ قریب ہیں دنیا ساری سے بڑھ کر؟ اللہ اس کا ثبوت یہ دے رہے ہیں کہ عیسائیوں میں عالم ہیں اور راہب ہیں، ان کے مذہبی پیشوا ہیں جو ان کی صحیح رہنمائی کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں مسلمانوں کو جو ہے آنکھیں کھولنی چاہیے کہ ہمارے علماء اور مفتی جو ہے وہ تو قرآن میں نہیں پڑھتے، نہ کسی کو پڑھنے دیتے ہیں، بلکہ وہ جو ہے کفر کے فتنے کو مسلط کر کے جو ہے دنیا کما رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں دیکھ لیں عیسائی علماء اور عیسائی راہب میں جو ہے ان کی تعریف فرما رہے ہیں۔ فرمایا مسلمانوں کے سب سے زیادہ قریب دوستی کے لحاظ سے وہ عیسائی ہیں، جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، اس لیے کہ ان میں کسی سین عالم بھی ہیں، وہ رہبان راہب ہیں، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اور بے شک وہ نہیں تکبر کرتے۔ عیسائیوں کے اندر عاجزی ہے، انکساری ہے، تکبر نہیں ہے۔ جو لوگ تکبر کرتے ہیں وہ سب سے بڑے جاہل ہوتے ہیں، اور جاہل سے کبھی بھی کسی خیر کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ عیسائیوں کی تعریف فرما رہے ہیں، عیسائی علماء اور راہبوں کی وجہ سے، کہ عیسائی جو ہے مسلمانوں کے اہل ایمان کے محبت میں سب سے زیادہ قریب ہیں ساری دنیا سے بڑھ کر، جو اپنے آپ کو عیسائی کہلواتے ہیں، اس لیے کہ ان میں علماء ہیں اور راہب ہیں جو ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ مسلمان جو ہے علماء اور مفتیوں کو اس سے جو ہے کچھ عبرت حاصل کرنی چاہیے، شرم محسوس کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے عیسائیوں کے علماء اور راہبوں کی تعریف کر رہا ہے، کہ اس لیے کہ وہ کام کرتے ہیں، ان کو لوگوں کو جو ہے وہ ان کو شرافت سکھاتے ہیں، تکبر کی بجائے عاجزی انکساری سکھاتے ہیں انہوں۔
ان کو جو ہے صحیح دین سکھاتے ہیں۔ فرمایا واحدہ سامعون، جس وقت وہ سنتے ہیں عیسائی ما انزلہ جو اتارا گیا ہے الی رسول طرف اس خاص پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، ترا آپ دیکھیں گے اعینہم ان کی آنکھوں کو تفیض و بہتی ہیں من الدم آنسوؤں سے۔ فرمایا آپ عیسائی جو ہے ان کو دیکھیں گے کہ جب وہ قرآن سنتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اب ان سے مقابلہ کر لے مسلمانوں کا، وہ تو قرآن پڑھتے ہی نہیں ہے۔ ینہون عنہ و ینأون عنہ، اللہ فرماتے ہیں سورۃ الانعام کی 26 نمبر آیت میں کہ یہ ظالم لوگوں کو بھی قرآن سیکھنے نہیں دیتے اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کی تعریف کر رہا ہے، عیسائی علماء اور راہبوں کی۔ تو فرمایا کہ عیسائی جو ہے ان پر جب قرآن پڑھا جاتا ہے ان کے سامنے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ مما اس سے جو عرفو انہوں نے پہچانا من الحق کے حقیقی سچ کو، انہوں نے اللہ کے قرآن کے حقیقی سچ کو پہچانا، ان کے دل نرم ہو گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کیا ہمارے یہ علماء اور مفتی جو شیطانی جمہوریت کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، شیطانی فتنے کو اللہ کی زمین پر اور مخلوق پر مسلط کیے ہوئے ہیں، اس کا بائیکاٹ کرنے کی بجائے کیا ان کے دل بھی نرم ہیں؟ ان کی آنکھوں سے بھی آنسو آ جاتے ہیں قرآن پڑھنے سے، یا قوم کے ساتھ جو ظلم کر رہے ہیں اس کی وجہ سے کبھی ان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں، یہ تو مفتوں سے لیبل لگا رکھے ہیں انہوں نے۔ یہ قرآن پڑھتے ہوتے ان کی حالت ہی اور ہوتی، یہ کبھی کافروں کے فتنے کا ساتھ ہی نہ دیتے۔ یہ انہوں نے تو کافروں کا فتنہ 1973 کی اسمبلی میں سب فرقوں کے علماء اور مفتیوں نے اس کو پاس کیا تھا، اس فتنے کو، اس سرزمین کے لیے اور اس ملک کے عوام کے لیے۔ تو ذرا موازنہ اور مقابلہ کرنے کہ جن کی اللہ تعالیٰ تعریف کر رہا ہے ان کے مقابلے میں ہم کیا ہے، ہم بھی قابل تعریف ہیں یا نہیں ہیں؟ فرمایا نجاشی کے سامنے، عیسائی بادشاہ نجاشی جس کے پاس مکہ کے مہاجر گئے تھے اور مکہ والوں نے ان کو واپس مانگا تھا، تو اس نے کہا تھا میں ایسے نہیں مانگوں، میں واپس کروں گا، میں پہلے تحقیق کروں گا کہ ان کا قصور کیا ہے۔ جب انہوں نے بتایا کہ ہم مشرک تھے، بتوں کے پجاری تھے، اللہ نے اپنا پیغمبر بھیجا، قرآن بھیجا ہماری ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، ہم نے ہدایت حاصل کر لی ہے اور یہ ہمارے جانی دشمن بن گئے مکہ والے۔ تو اس نجاشی نے دربار میں بلایا تو انہیں مسلمانوں سے کہا کہ بتاؤ تمہارے پاس کون سی چیز ہے جس پر تم جو ہے عمل کرتے ہو اور یہ تمہارے دشمن بن گئے۔ تو جناب سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی آیات پڑھ کر سنائی نجاشی کے دربار میں۔ اس اللہ کے بندے نے قرآن کی آیات کو سمجھا، اللہ نے اس کا دل نرم کر دیا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ ہے جن کی تعریف اللہ کر رہا ہے۔ عیسائی جو ہے قرآن پڑھیں تو ان کے دل نرم ہو جائیں، اور مسلمان قرآن سے دور رہیں اور یہ سنگ دل ہوں، پتھر دل ہو جائیں، ظالم ہو جائیں، اس قوم کے لیے چور ڈاکو لٹیرے بن جائیں۔ تو یہ موازنہ تو ہونا ہی چاہیے تاکہ حق کا پتہ چلے اور باطل کا پتہ چلے کہ حق کس کے ساتھ ہے اور جھوٹ کس کے ساتھ ہے، پتہ تو چلے گا۔ یہ موازنہ مقابلہ کرنے ہی سے پتہ چلے گا کہ اللہ عیسائیوں کی کیوں تعریف کر رہا ہے، ہماری کیوں نہیں کرتا؟ ہمیں کیوں کہتا ہے کہ ینہون عنہ و ینأون عنہ، کہ یہ ظالم نہ کسی کو قرآن سمجھ کر پڑھنے دیتے ہیں، نہ آپ پڑھتے ہیں، آپ بھی دور رہتے ہیں۔ تو یہ حقائق جو ہے قرآن پاک کے، ان کی تحت جو ہے ہمیں ان کے ساتھ مقابلہ، جب اللہ مقابلہ کر رہا ہے، عیسائیوں کی تعریف کر رہا ہے اور ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن پاک لوگوں کو بھی سمجھ کر پڑھنے دیتے اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں، سورۃ الانعام کی آیت 26 میں، تو پھر یہ جو اللہ موازنہ کر رہا ہے اس سے ہمیں کوئی نصیحت حاصل نہیں ہو رہی کہ ہمارے مقابلے میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کی جو ہے تعریف کر رہا ہے کہ جب وہ قرآن سنتے ہیں تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، تفیض من الدم مما عرفوا من الحق، ان کی آنکھیں جو ہیں آنسوؤں سے آنسو بہاتی ہیں اس وجہ سے جو انہوں نے پہچانا حق کو۔
یقولون وہ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب آمنا ایمان لائے ہم فاکتبنا پس تو دیکھ لے ہم کو مع الشاہدین ساتھ حقیقی گواہی دینے والوں کی۔ یہ تعریفیں کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ ہمیں بھی کچھ اللہ تعالیٰ کی تعریفوں کا ہمیں بھی حق جو ہے وہ حاصل کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری بھی تعریف کرے۔ اور وہ زبانی کلامی لیبل لگا کر تعریفیں نہیں ملیں گی، وہ عمل سے تبدیلیاں ملیں گی۔ فرمایا کہ وما لنا اور کیا ہے واسطے ہمارے لا نؤمنا نہ ہم ایمان لائیں باللہ ساتھ اللہ تعالیٰ کے، وما اور ساتھ اس چیز کے جانا جو آئی ہمارے پاس من الحق کے حقیقی سچ سے۔ عیسائی جو ہے وہ رو کر جو ہے اس حق پر جو ہے دل نرم کر کے اس حق پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہمیں بھی ایمان والوں کے ساتھ لکھ لے، اور کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ پر اس نے جو بھیجا ہماری طرف قرآن اس پر حق اس پر ہم ایمان نہ لائیں، وجہ کیا ہے؟ کوئی وجہ نہیں رکاوٹ کی۔ جب حق آ گیا اللہ کی طرف سے تو اللہ پر بھی ایمان لانا اور حق پر ایمان لانا لازم ہو گیا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ عیسائی کہہ رہے ہیں، یہ مسلمان علماء اور مفتی نہیں کہہ رہے، جو اس حق کو چھوڑ کر کافروں کے فتنے اور کفر کو مسلط کیے ہوئے وہ ایمان والے جو ہیں نا، یہ مسلمان ایمان والے مفتی اور علماء نہیں کہہ رہے، یہ عیسائی کہہ رہے ہیں، جو قرآن کو سن کر آنسو بہاتے ہیں، ان کی آنکھیں دل نرم ہو کر، یہ عیسائی کہہ رہے ہیں۔ وما لنا اور کیا ہے واسطے ہمارے لا نؤمنو نہ ہم ایمان لائیں باللہ ساتھ اللہ کے، وما اور ساتھ اس کے جو آ گیا ہمارے پاس من الحق کے حقیقی سچ سے۔ ہم کیوں نہ ایمان لائیں اللہ پر اور اس کی طرف سے جو حق ہمارے پاس آ گیا اس پر ہم کیوں نہ ہم پر ایمان لائیں؟ یہ عیسائی کہہ رہے ہیں، خوش نصیب۔ ونطمع اور ہم طمع کرتے ہیں، لالچ کرتے ہیں، ان یدخلنا یہ کہ وہ داخل کرے اللہ ہم کو ربنا رب ہمارا مال قوم صالحین ساتھ قوم حقیقی نیکوں کی۔ یہ عیسائی دعا کر رہے ہیں کہ ہم لالچ کرتے ہیں کہ ہمارا رب جو ہے ہمیں جو ہے حقیقی نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ پس بدلہ دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے بما بسبب اس کے جو قالوا انہوں نے کہا، جو انہوں نے کہا دل سے کہا کہ ہم حق پر ہی مان لائیں گے، اللہ پر ہی مان لیں گے، کیوں نہ ہم ایمان لائیں۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہم ایمان لائے ہیں، ہمیں تو گواہی دینے کے والوں کے ساتھ لکھ لے، تو ان کے اس بات پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بدلہ دیا، ثواب دیا۔ کون سا ثواب دیا؟ جنات جنتیں تجری چلتی ہوں گی من تحتہا ان کے نیچے سے الانہار و خاص نہریں، خالدین وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے فیہا بیچ ان جنتوں کے، وذالک جزاء المحسنین اور یہ بدلہ ہے حقیقی نیکی کرنے والوں کا، جنہوں نے اللہ کے قرآن کو جو ہے حق مانا اور اس پر ایمان لائے اور اللہ پر ایمان لائے، وہ آگے نکل گئے، سب سے آگے نکل گئے۔ اور مسلمان اللہ کے اس فیصلے کے تحت جو ہے وہ سب سے پیچھے ہیں کہ ینہون عنہ ینأون عنہ، نہ کسی کو قرآن سمجھ کر پڑھنے دیتے ہیں، جھوٹے فتوے لگاتے ہیں کہ قرآن پڑھے گا وہابی ہو جائے گا، 18 علوم کے بغیر سمجھ نہیں آئے گی، قرآن پڑھے گا گمراہ ہو جائے گا۔ یہ ہمارے سامنے ہے سب کچھ، یہ ہیں مسلمان، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ فرمایا کہ ان کے اس کہنے پر کہ اے اللہ ہم ایمان لائے ہیں، ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لیں، اس وجہ سے ان کے اس بات پر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ان کے لیے جنتیں جو ہے تیار، جنتوں کی صورت میں بدلہ دیا، ثواب دیا، ان کو بدلہ دیا، ان کو جنات باغوں کی صورت میں تجری چلتی ہوں گی من تحتہا ان کے نیچے سے الانہار و خاص نہریں، دودھ شہد اور خاص چشموں کی نہریں، خالدین وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے فیہا بیچ ان جنتوں کے، وذالک جزاء المحسنین اور یہی بدلہ ہے حقیقی نیکی کرنے والوں۔ نیکی صرف جو ہے کلمہ پڑھنے والوں کے لیے جو بھی یہودیوں عیسائیوں کمیونسٹ جو بھی ایمان لانے کے بعد نیکی کرے گا، سب کا حق بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہتر بدلہ دے، جنت کی صورت میں بدلہ دے۔ یہ صرف لیبل لگانے والوں کے لیے جنت نہیں ہے، بلکہ لیبل لگانے والوں کے لیے جنت ہے ہی نہیں، وہ تو منافق ہیں۔
جو لیبل لگا کر لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں اور ساتھ دے رہے ہیں کافروں کے کفر کا، شیطانی جمہوریت کا، شیطانی نظام کا، اور اس قوم کو برباد کر کے رکھ دیا انہوں نے۔ والذین، اور وہ لوگ کافر جنہوں نے انکار کیا، وکذبوا، انہوں نے جھٹلا دیا بآیاتنا، ہماری نصیحتوں کو، حکموں کو، فیصلوں کو۔ یہ اللہ کے حکموں کو جھٹلانا ہے۔ اللہ سورہ کافرون میں کہتے ہیں ایمان والوں کو، نبی علیہ السلام کو، کہ کافروں سے خوب واضح طور پر کہہ دو کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہم نہیں اس کو اپنا دین مانتے، ہم اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اور یہ لوگ جو ہیں جو کافروں کے فتنے کا ساتھ دے رہے ہیں، یہ اللہ کے اس حکم کو جھٹلا رہے ہیں جو اللہ نے حکم دیا کہ بائیکاٹ کا اعلان کرو کافروں کے سامنے اور بائیکاٹ کرو۔ یہ ظالم یہ ہیں کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا اور جنہوں نے کفر کیا، اللہ کے حکم کا کفر بھی کیا اور اس کو جھٹلایا بھی ہے کہ ہم نہیں مانتے، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کی زمین مخلوق کے لیے یہ کافروں کا نظام اور کافروں کا فتنہ درست ہے۔ انہوں نے یہ جواب دیا اللہ تعالیٰ کو، انہوں نے اللہ کے حکم کو کہ کافروں سے کہہ دو تمہارا فتنہ تمہارے لیے، ہمارے لیے دین ہے، ہم تمہارا فتنہ نہیں مانتے۔ انہوں نے اس اللہ کے حکم کو جھٹلایا بھی اور کفر بھی کیا، انکار بھی کیا، بائیکاٹ نہیں کیا، بائیکاٹ نہ کر کے انہوں نے کفر بھی کیا اور انہوں نے جھٹلایا بھی اللہ کے حکم کو۔ اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے۔ اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ ساتھی ہیں خاص جہنم کے، خاص آگ کے۔ ترجمہ دوبارہ جی۔ لعن الذین، لعنت کیے گئے وہ لوگ کافر جنہوں نے انکار کیا، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، علی لسان داؤد، اوپر زبان داؤد علیہ السلام کی کے، وعیسیٰ ابن مریم، اور اوپر زبان عیسیٰ علیہ السلام کی کے۔ جب یہودیوں نے پیغمبروں کا جو ہے وہ تو اکثر انکاری رہے ہیں، اور جب انہوں نے داؤد علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو انہوں نے یہودیوں نے ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا۔ سورہ نساء کے اندر یہ ساری واضح تفصیل ہے۔ اور جب انہوں نے ان کو ستایا پیغمبروں کو، ان کی زبان سے پھر بد دعائیں نکلی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بد دعاؤں سے ان پر، بنی اسرائیلیوں پر لعنت برسائی۔ ذالک، یہ بے ما بس بابس کے ہے جو عصوا، انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور ہیں وہ زیادتی کرتے، وہ اللہ کے دین، اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ چونکہ زیادتی کرتے ہیں، اس لیے ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت برسائی گئی ہے۔ کانوا، تھے وہ، لا یتناہون، نہیں وہ ایک دوسرے کو منع کرتے تھے، ان منکر، برے کاموں سے، فعلوہ، جن کو وہ کرتے تھے، وہ برے کاموں سے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے۔ آج ہمارے علماء اور مفتی جو کافروں کے فتنے کو مسلط کیے ہوئے ہیں، وہ اسمبلیوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، وہ نہیں ایک دوسرے کو منع کرتے کہ یہ فتنہ جو ہے اللہ نے اس کو فتنہ قرار دیا ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ وہ اس دوسرے کو، اگر یہودی ایک دوسرے کو نہیں منع کرتے تو آج مسلمان مفتی علماء بھی ایک دوسرے کو منع نہیں کر رہے، اسمبلیوں میں اکٹھے بیٹھے ہیں، الیکشن میں اکٹھے ہوتے ہیں، ووٹ دینے والے اور لینے والے، کوئی کسی کو منع نہیں کرتا، کوئی کسی کو روکتا نہیں ہے۔ کہ اللہ نے اپنے قرآن میں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 39 میں اس کافروں کے نظام کو، دین کو جو ہے فتنہ قرار دیا، اور اس کا سورۃ کافرون کے اندر اس کا بائیکاٹ کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ بھی اگر وہ نہیں روکتے تھے تو آج جو ہے یہ اسمبلیوں کے مسلمانوں کے جو جعلی علماء اور جعلی مفتی ہیں، یہ بھی نہیں روک رہے، یہ ساتھ ہو رہے، ایک ساتھ بیٹھے ہوئے اسمبلیوں میں اس فتنے کو مسلط کر کے۔ لبیس، البتہ برا ہے، ما کانوا، جو ہیں وہ یفعلون، وہ کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں جو کچھ یہ کر رہے ہیں، یہ فتنہ کافروں کا مسلط کر کے اللہ کی زمین و مخلوق پر، اللہ کے آسمانی دین کی بجائے یہ جو کچھ کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں۔ کیا نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے یہودیوں کا، کافروں کا، مشرکین مکہ کا کفر مسلط کیا تھا مدینہ کی ریاست میں؟ سوچنے کی بات ہے۔ سیرت کی تقریریں تو بہت ہوتی ہیں کہ سیرت کا کوئی کام بھی تو کرو نا۔ کیا مدینہ کی ریاست میں کافروں کے نظام کو مسلط کیا گیا؟ ان کافروں کے تحت جاہلوں، لٹیروں، چوروں، ڈاکوؤں، بدماشوں کی اسمبلیاں بنا کر ان سے جو ہے دین بنایا گیا تھا، نظام زندگی ان سے بنوایا گیا تھا کہ مدینہ کی ریاست میں۔ کچھ تو حیا کرنا چاہیے، کچھ تو شرم کرنا چاہیے
کہ دنیا کے مال کی خاطر جو ہے اس قوم کو ڈبو رہے ہو، اس ساری قوم کا بوجھ تمہارے کندھوں پر ہوگا قیامت کے دن، یہ یاد رکھنا۔ ترا کثیرن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے بہت سے لوگوں کو، منہم ان میں سے، یہ تولون وہ دوست بناتے ہیں الذین ان لوگوں کو، کافر جو کافر ہوئے، ان کی اکثریت جو ہے وہ کافروں سے دوستی رکھتی ہے۔ زبان پہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اکثریت کو دیکھیں گے، کافروں مسلمانوں کی کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت کو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہے کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ دبیس البتہ برا ہے ما قدمت جو آگے بھیجا تھا ہم واسن کے انفسہم ان کی جانوں نے، ان ساخط اللہ ہو یہ کہ ناراض ہو گیا اللہ تعالیٰ علیہم اوپر ان کے، جنہوں نے کافروں کو دوست بنایا، کافروں سے محبتیں قائم کی، ان پر اللہ ناراض ہو گیا۔ قرآن پاک کی کس کس آیت جو ہے اس کی وضاحت کی جائے۔ ہر آیت جو ہے بہت عظیم سبق دیتی ہے کہ جنہوں نے کافروں کے ساتھ جو ہے دوستیاں قائم کی ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا ہے۔ وفی العذاب بیچ خاص عذاب کے ہم خالدون، وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ جنہوں نے کافروں کے ساتھ دوستیاں بنا کر اللہ کو ناراض کیا ہے، یہ اللہ کے عذاب میں جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ ہر آیت پہ غور کرے۔ یہ ظالم اس لیے قرآن نہیں پڑھنے دیتے لوگوں کو کہ ان کا جو پیٹ پوجا کا مسئلہ ہے نا پھر وہ ختم ہو جائے گا، لوگ ان کا گریبان پکڑیں گے کہ آپ ہمیں گمراہ کرتے ہیں، اس لیے یہ ظالم لوگوں کو قرآن نہیں پڑھنے دیتے ترجمے کے ساتھ۔ فرمایا کہ ولاؤ کانوا یؤمنون، اور اگر وہ ہوتے ایمان رکھتے باللہ ساتھ اللہ تعالیٰ کے، والنبی اور ساتھ اس خاص نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ وما اور ساتھ اس کے انزلہ جو اتارا گیا ہے نہیں طرف اس خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر کی، متخذوہم نہ پکڑتے وہ ان کو اولیاء دوست، اگر ان کا اللہ پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ کے اتارے گئے قرآن پاک پر خالص ایمان ہوتا، حقیقی ایمان ہوتا، تو یہ کبھی ان کو دوست نہ بناتے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، یہ بڑی پہچان کی بات ہے کہ اگر ان کے دلوں میں ایمان ہوتا اللہ کے نبی اور اللہ کے قرآن پر، یہ کبھی دو کافروں کو دوست نہ بناتے۔ اور اگر انہوں نے دوست بنایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، نہ اللہ پر ایمان، نہ اللہ کے پیغمبر پر ایمان، نہ اللہ کے قرآن پر ایمان۔ حقیقت یہ ہے۔ ولیکن کثیرا، لیکن بہت سے منہم ان میں سے، فاسقون نافرمانی کرنے والوں کی اکثریت جو ہے اللہ کے احکام، اللہ کے فیصلوں، آسمانی فیصلوں کی نافرمانی کرنے والے، دیکھنے نافرمان ہم ہیں۔ لتجدن، البتہ آپ پائیں گے، ضرور پائیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اشد الناس، سب سے زیادہ سخت لوگوں میں سے، عداوتاً دشمنی میں، للذین واسن لوگوں کے آمنوا جو ایمان لائے، کن کو آپ پائیں گے؟ الیہودا، حقیقی یہودیوں کو، والذین اور ان لوگوں کو، اشرکوا جنہوں نے شرک کیا، جو بتوں کے پجاری ہیں ہندوستانی۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ایمان والوں کے سب سے زیادہ آپ دشمن پائیں گے یہودیوں کو اور ان کو جو شرک کرتے ہیں، انڈیا والے۔ یہ دو قومیں سخت ترین بدترین دشمن ہیں مسلمانوں کی اس دنیا میں۔ وَلَتَجِدَنَّ، البتہ آپ ضرور پائیں گے، اقربہم، سب سے زیادہ قریب ان میں سے، مودۃً دوستی میں، للذین واسن لوگوں کے آمنوا جو ایمان لائے۔ اور دنیا میں سب سے زیادہ ایمان والوں سے دوستی رکھنے والے آپ ان لوگوں کو پائیں گے، الذین، وہ لوگ، قالوا، جنہوں نے کہا، انا نصارا، کہ بے شک ہم عیسائی ہیں۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس جو ہے مسلمانوں کے ایمان والوں کے سب سے زیادہ قریبی دوست جو ہیں وہ کون ہو سکتے ہیں؟ جو اپنے آپ کو عیسائی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ذالک، یہ بات، بیانہ، بس اس کے ہے کہ بے شک منہم، ان میں سے کسی سینہ عالم ہیں، و رہبان، اور راہب ہیں، جو ان کی صحیح تربیت کرتے ہیں، جو ان کو گمراہ نہیں کرتے، وہ ان کے علماء اور راہب جو ہے ان کو صحیح راستے پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ عیسائی راہبوں اور عالموں کی تعریف کر رہا ہے۔ کیا ہمارے علماء اور مفتی تو قابل تعریف ہیں جو کافروں کے فتنے کو مسدد کیے ہوئے ہیں؟ فیصلہ کرنا ہے۔ انہم لا یستکبرون، اور بے شک وہ عیسائی جو ہیں وہ تکبر نہیں کرتے، عیسائیوں کے اندر تکبر نہیں ہے، عاجزی، انکساری ہے۔ اللہ گواہی دے رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کی آیات ہے۔ اللہ تعریف کر رہے ہیں عیسائیوں کی کہ ان کے اندر عالم ہیں، راہب ہیں، جو ان کی رہنمائی کرتے ہیں صحیح، اور وہ پھر تکبر نہیں کرتے، ان کے اندر تکبر نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں تو تکبر بھی موجود ہے۔
یہ جو علماء اور مفتی ہیں سب سے زیادہ تکبر ان کے اندر ہے، یہ کسی کی سنتے ہی نہیں ہیں۔ جو اللہ کی رسول کی بات نہیں سنتا ہے وہ کسی اور کی بات کیسے سنے گا جی؟ جو علماء اور مفتی اللہ کی بات نہیں سن رہے کہ یہ کافروں کا فتنہ ہے، اس کا بائیکاٹ کرو، جو اللہ کی بات نہیں سنتے وہ مخلوق کی بات کیسے سنیں گے؟ وَإِذَا سَمِعُوا، اور جس وقت وہ سنتے ہیں ماں اس چیز کو ان دلا جو اتاری گئی رسول طرف اس خاص پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، آپ دیکھیں گے آیونہم، ان کی آنکھوں کو تفیض وہ بہتی ہیں من الدم، آنسوؤں سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عیسائی جو ہے آپ ان کو دیکھیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ کا اتارا گیا قرآن جو ہے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جب وہ سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ کس کی تعریف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ عیسائیوں کی۔ کیا ہمارے علماء اور مفتی جو ہے وہ بھی قرآن پڑھ کر جو ہے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں؟ پڑھا ہی نہیں ہے، پڑھتے ہی نہیں ہے، نہ کسی کو پڑھنے دیتے ہیں۔ اس پیٹ کی خاطر، دنیا کی خاطر قوم کو جو ہے انہوں نے جو ہے برباد کر کے رکھ دیا، قرآن سے دور کر دیا۔ مما عرفوا من الحق، اس سے جو انہوں نے پہچانا حقیقی سچ کو۔ عیسائی فرمایا جب قرآن حقیقی سچ جو ہے انہوں نے سنا اور اس حق کو پہچانا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نجاشی کا واقعہ، نبی علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا کے اندر، جبل نور پر تشریف لائے گھر ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے واقعہ بیان کیا۔ وہ ان کو آپ نے رشتہ دار جو ہے برقہ بن نوفل عیسائی عالم تھے مکہ کے، ان کے پاس لے گئیں اور کہا کہ ذرا اپنے بھتیجے کی بات سن، یہ بھتیجا آپ کا کیا کہتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے سارا واقعہ جو ہے جبل نور کا بیان فرمایا تو برقہ بن نوفل جو ہے فوراً کہا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں کہ جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی۔ اس کا سینہ اللہ نے کھود دیا، مسلمان ہو گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا کہ کاش میں اس وقت تک میں زندہ رہوں جب مکہ والے جو ہے آپ کو مکہ سے نکال دیں گے، ہجرت پر مجبور کر دیں گے۔ یہ عقیدت، یہ محبت کا انہوں نے اظہار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو لوگ قابل تعریف ہیں، خواہ وہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، کچھ بھی ہے، اللہ ان کی تعریف کرتا ہے کیونکہ ان کا حق بنتا ہے۔ اور جو قابل تعریف نہیں ہیں، بے شک وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، بے شک وہ ممبروں کے مالک ہیں، بے شک وہ مسلوں کے مالک ہیں، جو قابل تعریف نہیں ہے اللہ ان کی تعریف نہیں کرتا۔ فرمایا یقولون، وہ کہتے ہیں عیسائی، ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ایمان لائے ہم، فاکتبنا، بس دیکھ ہم کو من الشاہدین، حقیقی گواہی دینے والوں میں سے۔ اے اللہ ہم سچے گواہی دینے والے ہیں، تیرے حق کی گواہی دینے والے ہیں، ہمیں حقیقی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ ومالانا، اور کیا ہے واسطے ہمارے، لا نؤمن، نہ ہم ایمان لائیں باللہ، ساتھ اللہ تعالیٰ کی، وما جانا، اور ساتھ اس کے جو آ گیا ہمارے پاس من الحق کے حقیقی سچ سے۔ وہ عیسائی کہتے ہیں ہمیں کیا ہو گیا، کون سی کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ پر، اور جو ہمارے پاس حق آ گیا ہے اس قرآن پاک کی صورت میں، ہم اس پر ایمان نہ لائیں؟ کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے؟ ایمان لانے کی کوئی وجہ نہیں ہے، نہ لانے کی کوئی وجہ نہیں ہے، اس لیے ہم ایمان لا چکے ہیں۔ ہم جو ہے ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں ہے ایمان نہ لانے کی۔ جب ہم نے حق کو پہچان لیا تو پھر ہم ضرور ایمان لائیں گے، پھر ہم اس کا انکار کر نہیں سکتے کیونکہ ہمارے پاس حق آ گیا اور حق کو ہم نے پہچان دیا ہے۔ تو جو حق کو پہچانتے ہیں ان کا ایمان جو ہے وہ خالص ہوتا ہے۔ جو حق کو پہچانتے نہیں ہیں، نہ خود قرآن پڑھتے ہیں، نہ لوگوں کو قرآن پڑھنے دیتے ہیں، ان کا ایمان کہاں گیا؟ ونطمع، اور ہم لالچ کرتے ہیں، یدخلنا، یہ کہ داخل کرے ہم کو ربنا، رب ہمارا، مال قوم صالحین، ساتھ حقیقی قوم نیک لوگوں کی کے۔ ہم چاہتے ہیں، لالچ کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ شامل کرے۔ فاصابہم اللہ، پس ثواب دیا، بدلہ دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، بما، بس واپس کے جو قالوا، انہوں نے کہا، جو انہوں نے اپنے ایمان کے لیے رب سے کہا کہ اللہ ہم ایمان لائے ہیں، ہمیں ایمان پر جو ہے گواہی دینے والوں کے ساتھ شامل کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں اس بات پر ہم نے
ان کو بدلہ دیا۔ کیا بدلہ دیا؟ جنات، ان باغوں کی صورت میں تجری چلتی ہوں گی من تحتہا، ان کے نیچے سے اب انہار و خاص نہریں، خالدین وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، فیہا بیچ ان جنتوں کے۔ ان کے اس اعلان پر کہ ہم نے حق کو پہچان لیا، ہم اس پر ایمان لائے، اے اللہ ہمیں حق کے بارے میں گواہی دینے والوں کے ساتھ شامل کر لے، دکھ لے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جنتوں کی صورت میں بدلہ دیا کہ ان کے نیچے سے خاص نہریں چلتی ہوں گی۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور یہی بدلہ ہے حقیقی نیکی لوگ کرنے والوں کا۔ والذین، اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے انکار کر دیا، وکذبوا، جھٹلا دیا بآیاتنا، ہمارے حکموں کو، جنہوں نے ہمارے حکم نہیں مانے، کفر کیا، جھٹلا دیا، مذاق اڑایا اللہ کے حکم کا کہ بائی کاٹ کرو کفر کا، کافروں کے دین کا، نظام کا بائی کاٹ کرو۔ جنہوں نے اس بائی کاٹ نہیں کیا انہوں نے کفر بھی کیا، انہوں نے اللہ کے حکم کو جھٹلایا بھی۔ کافروں کے کفر کو مسلط کر کے، فتنے کو مسلط کر کے انہوں نے دو جرم کیے۔ انہوں نے اللہ کا کفر بھی کیا کہ ہم نہیں مانتے تیرے حکم کو، اور اس کو جھٹلایا بھی کہ تیرا فیصلہ غلط ہے، یہ فیصلہ درست ہے۔ کافروں کا فتنہ جو ہے یہ ہمارے لیے بہت عظیم نعمت ہے کہ اس سے ہم لوٹ مار خوب کر لیں گے، دنیا بنا لیں گے۔ یہ دونوں جرم جو ہے ہم نے جو ہے یہ ان کا ارتکاب کیا ہے، کافروں کے فتنے کو اللہ کی زمین اور مخلوق پر مسلط کر کے دو جرم ہم نے کیے ہیں۔ ہم نے اللہ کے حکم کا کفر بھی کیا ہے اور اس کو جھٹلایا بھی ہے۔ اولئک، یہ لوگ اصحاب الجحیم، ساتھی ہیں حقیقی جہنم کے۔ گرامر جی، لعن فعل ماضی مجہول ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف ہے۔ لعنا، لعنا مجہول بنا تو پہلے حرف پر لام پر پیش، دوسرے حرف عین کے نیچے زیر۔ لعنا فعل ماضی معروف سے لعنا فعل ماضی مجہول، واحد مذکر غائب کا صیغہ۔ اور الذین الف لام سے اسم معرفہ، یا نون سے جمع جو مذکر غائب کا اسم موصول، یہ اس کا نائب فاعل ہے۔ جملہ بنے گا لعن فعل ماضی معروف، فعل ماضی مجہول اپنے نائب فاعل، الذین سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ کفروا فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ کفر یکفر باب ناصر ینصر، کفر فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو الف جمع کا لگا تو کافروا جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ من حرف جار ہے بنی، اس میں نکرہ بنونا تھا اصل میں، یہ من حرف جار کا مجرور ہوا تو بنونا سے واو یا میں بدلا بنینا ہو گیا۔ من بنینا جار مجرور مرکب جاری۔ پھر بنینا جب اسرائیلوں کے ساتھ مضاف ہوا تو اس کے زیر والا نون جو تھا، اس کا جمع کا نون جو تھا زبر والا، وہ ختم ہو گیا۔ بنینا سے بنی مضاف ہو گیا، نون ختم ہو گیا مضاف ہونے کی وجہ سے، تو اسرائیل و اسرائیلہ مضاف الیہ ہو گیا۔ غیر عربی لفظ ہے، اس کو زیر نہیں آ سکی، زیر آنی چاہیے تھی اصولی طور پر، لیکن غیر عربی لفظ ہونے کی وجہ سے زیر جو ہے اس کو نہیں آئی، زیر کی جگہ زبر آئی۔ تو بنی مضاف، اسرائیلوں سے اسرائیل مضاف الیہ، مضاف الیہ مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا کفروا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے، اپنے متعلق من بنی اسرائیل جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اب الال حرف جار ہے، لسان اس میں نکرہ لسان ان تھا، الا حرف جار کا مجرور ہوا تو الا لسان جار مجرور مرکب جاری۔ پھر لسان ان کی ایک زیر ختم ہوئی تو لسان مضاف داؤد داؤد ہو تھا، غیر عربی لفظ عبرانی زبان کا لفظ غیر منصرف، اس کو زیر آنی چاہیے تھے، تو یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے اس کو زیر نہیں آئی، کیونکہ یہ غیر منصرف لفظ ہے، زبر آ گئی، تو لسان مضاف داؤد سے داؤد مضاف الیہ۔ معرفت ہے عیسیٰ اس میں علم ہے، اس میں ذات ہے، داؤد جس داؤد اس میں علم ہے، اس میں ذات ہے۔ عیسیٰ جو ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کو زیر نہیں آئی، یہ بھی لسان مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی ہے۔ اور ابن مریم جو ہے اس کے عیسیٰ کی وضاحت کے لیے ہے، یہ اسی کے ساتھ ملے گا، یہ ابن مریم، یہ سارے کا سارا جو ہے نام مبارک جو ہے یہ لسان مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، الا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔
اب یہ علی لسان داود اور علی لسان عیسیٰ ابن مریم، یہ دونوں جو ہیں یہ پچھلے لعنا والے جملے کے ساتھ لگیں گے، یہ اس فعل لعنا کے ساتھ لگتے ہیں۔ تو اب جملہ لعنا سے دوبارہ جملہ بناتا ہوں کہ لعنا فعل ماضی مجہول اپنے نائب فاعل الذین اور اپنے متعلق نمبر 1 علی لسان داود جار مجرور رقبے جاری، اور اپنے متعلق نمبر 2 علی لسان عیسیٰ ابن مریم جار مجرور رقبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ تو یہ دونوں جو ہے علی لسان داود اور علی لسان عیسیٰ ابن مریم، یہ لعنا فعل ماضی معروف کے ساتھ مل کر جملہ بنا دیا گیا۔ ذالک کا اس میں اشارہ ہے واحد مذکر غائب کا دور کے لیے، بے حرف جار ما اس میں موصول مرکب مذکر مؤنث صاحب کے لیے بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ جملہ بنے گا ذالک کا اس میں اشارہ مبتدا، بما جار مجرور مرکب جاری اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ عصوا فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا عصا یا سے یو ضرب یضرب، عصا یا تھا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو جمع کا لفظ تو عصا یو جمع مذکر غائب کا صیغہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے پیشور یا کو نکال دیا تو عصوا رہ گیا۔ فعل ماضی معروف واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا سو فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس کے شروع میں بما جار مجرور مرکب جاری ہے تو یہ بما جار مجرور مرکب جاری مبتدا بن گیا، تو جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سو فعل ماضی معروف کے ساتھ بما کو بھی ملا لیا جائے، اس کو ساتھ ملا کر جو ہے جملہ بنایا جائے، دوسرا طریقہ ہے۔ دوسرے طریقے سے میں جملہ بناتا ہوں، سو فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر اس کے اندر ہے، اپنے متعلق مقدم بما جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں ذالک کا اس میں اشارہ آیا تو ذالک کا اس میں اشارہ مبتدا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور پھر کانو فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ کانو فعل ناقص ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا اسم ہے۔ یا تدون یا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف آتا دا یا آتا دو با فاتح یفتح، یا تدو یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو نون جمع کا لگا تو یا تدونا جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ اب کانو فعل ماضی فعل ناقص ہے، یا تدونا فعل مضارع معروف فعل تام ہے، فعل ناقص اور فعل تام دونوں اکٹھے کیے تو یہ ماضی استمراری بن گیا۔ کانو یا تدونا فعل ماضی معروف استمراری جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ اب جملہ بنے گا کانو یا تدونا فعل ماضی معروف استمراری اپنے فاعل ہم ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ کانو فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ناقص ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا اسم ہے۔ لا حرف نفی ہے، یتناہون یا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ اس کے شروع میں لا حرف نفی لگا تو لا یتناہون فعل مضارع معروف منفی ہو گیا۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا نہا یا نہا یو، نہا یا پھر نون کے بعد پہلے حرف نون کے بعد الف آیا تو نہا یا ہو گیا، نہا یا یناہیو مناہیۃ باب مفعلہ، پھر ناہیا پھر ماضی معروف کے شروع میں باب تفاعل کی تا لگی تو تناہیا ہو گیا، تناہیا فعل ماضی معروف، تناہیا یتناہیو تناہین باب تفاعل، تناہیا فعل ماضی معروف اس کے شروع میں علامت نظر یا آئی تو یتناہیو، پھر واو نون جمع کا لگا تو یتناہیون، پھر لدن ثانی کے لیے پیشور یا کو نکال دیا، یتناہون رہ گیا۔ اس کے شروع میں لا حرف نفی ہے تو لا یتناہون فعل مضارع معروف منفی۔ تو یہ جو ہے
ان حرف جار ہے، اب یہ ہے کہ ان حرف جار ہے، منکرن میم پیش والی سے اس میں مفعول منکرن تھا، ان حرف جار کا مجرور ہوا تو ان منکرن جار مرفوع مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا تو کانو فعل ماضی فعل ناقص جو ہے وہ لا یتناہونا فعل مضارع معروف منفی فعل تام کے ساتھ ملے گا فعل ناقص، تو یہ ماضی استمراری منفی ہو جائے گا۔ کانو لا یتناہونا یہ فعل ماضی معروف استمراری بن گیا، استمراری منفی بن گیا، لا کی وجہ سے فعل ماضی استمراری منفی۔ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تو جملہ بنے گا کانو لا یتناہونا فعل ماضی استمراری معروف منفی، اپنے فاعل ہم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے متعلق ان منکرن جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعل یا خبری یا منفی ہو گیا۔ فعلوا فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف فعلا، فعلا یفعلوا با فاتحہ یفتح۔ فعلا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، واو جمع کا لگا تو فعلوا فعل ماضی معروف واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، فعلوا فعل ماضی معروف کا مفعول۔ جملہ بنے گا فعلوا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول ہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ لا حرف تحقیق ہے، بے سا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یسم باعثا تھا، باعثا یبعثو باب سامع یسمع، باعثا تھا اللہ تعالی ثانی کے لیے با کی زبر کو زیر میں بدل دیا اور حمزہ کی زیر کو جزم میں بدل دیا، تو یہ بئسا ہو گیا، اصل لفظ باعثا کے مقابلے میں بئسا آسان ہو گیا۔ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ اور ہوبا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ما اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے، بئسا فعل ماضی معروف کا مفعول۔ جملہ بنے گا بئسا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوبا ضمیر جو اس کے اندر ہے مفعول ما سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ کانو فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ناقص ہے اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا اسم ہے۔ یفعلون یا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف فعلا، فعلا یفعلوا با فاتحہ یفتح، پھر یفعلوا کے آخر میں واو نون جمع کا لگا تو یفعلون، یا سے فعل مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل اور یہ فعل تام ہے۔ اب کانو فعل ماضی فعل ناقص اور یفعلون فعل مضارع معروف فعل تام دونوں کٹھے کیے تو یہ ماضی استمراری بن گئے۔ کانو یفعلون فعل ماضی معروف استمراری جمع مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا کانو یفعلون فعل ماضی معروف استمراری اپنے فاعل ہم ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں ما اس میں موصول آیا تو ما اس میں موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترا تا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا رعا یا، رعا یا یرعا یو، پھر یا علامت مضارع کی جگہ تا علامت مضارع لگی تو ترعا یو، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے حمزہ کی زبر را کو دے دی، را کی جزم حمزہ کو دے دی تو ترعیو ہو گیا، پھر جزم والے حمزہ کو اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے نکال دیا تو تارا یو رہ گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے یا کو خالی کیا آسانی کے لیے اور را کو ایک اور زبر دے دی، وہ دو زبروں سے کڑی زبر بن گئی تو تارا یو سے ترا رہ گیا۔ تا سے فعل مضارع معروف مذکر حاضر کا صیغہ، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ کثیرن اس میں نکرہ کثیرن تھا، یہ ترا فعل مضارع معروف کا مفعول بنا تو کثیرن سے کثیرن۔ من حرف جار ہے، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ جملہ بنے گا ترا فعل مضارع معروف اپنے فاعل انت ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول کثیرن اور اپنے متعلق منہم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ یتولون یا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔
تین حرفوں کا ماضی معروف والا یا یول یو باب زارا با یا پھر والا یا باب تفعیل میں گیا تو درمیان والے حرف نام پر شد آ گئی، والا یا سے ولا یا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، اس کے شروع میں باب تفاعل کی تا لگی تو تولا یا ہو گیا، تولا یا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ تولا یا، پھر اس کے شروع میں علامت داری یا آئی تو یتولا یو، پھر واو نون جمع کا لگا تو یتولا یونا، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے پیش والے یا کو نکال دیا تو یتولونا رہ گیا، یا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، الذین الف لام سے اسم معرفہ، یا نون سے جمع جو مذکر غائب کا اسم موصول، یتولونا فعل ماضی معروف کا مفعول، جملہ بنے گا یتولونا فعل مضارع معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول، الذین سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، کفروا جو ہے یہ فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، جملہ بنے گا کفروا فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، اور جب اس جملہ فعل یا خبریہ کے شروع میں الذین آیا تو الذین مبتدا بن گیا، جملہ فعل یا خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسم یا خبریہ، لا حرف تحقیق ہے، بے سا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف تھا باعثا یا باسو باب سامع یسمع، باعثا تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے با کی زبر کو زیر میں بدل دیا اور حمزہ کی زیر کو جزم میں بدل دیا تو باعثا سے بے سا ہو گیا، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، اور ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اس کو بے سا کو اس جو ہے گرامر میں کہا جاتا ہے، عربی میں کہا جاتا ہے فعل ذم، یعنی مذمت کرنے والا، برائی بیان کرنے والا فعل، اور اس کے ساتھ نعمہ جو ہے وہ بھی نائمہ اصل میں، تو نعمہ اسی طرح جس طرح بے سا باعثا تھا، اس طرح نعمہ نائمہ فعل ماضی معروف، اور وہ فعل مدح ہے، بے سا فعل ذم ہے مذمت کرنے والا، برائی بیان کرنے والا فعل، اور نعمہ فعل مدح ہے تعریف کرنے والا فعل، یہ دونوں جو ہے آپس میں متضاد ہیں، بے سا برائی کرنے والا فعل اور نعمہ اچھائی بیان کرنے والا فعل، ما جو ہے اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے، یہ بے سا فعل ماضی معروف کا مفعول، جملہ بنے گا بے سا فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول، ما سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، اور یہ ما جو ہے بے سا کا فاعل ما بھی ہو سکتا ہے، بے سا فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ما سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، قدمت فعل ماضی معروف ہے، آخر میں جزم والی تا کی وجہ سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور ہیہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف قادمہ، باب تفعیل میں گیا تو قدمہ یقدم تقدیم باب تفعیل، قدمہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل جزم والی تا لگائی واحد مؤنث غائب کی تو قدمہ سے قدمت ہو گیا، فعل ماضی معروف واحد مؤنث غائب کا صیغہ، لاس میں دے حرف جار تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے دے کو لا بنا دیا، حرف جار ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرتبہ جاری، انفسو اس میں نکرہ غیر منصرف فاعلی حالت میں، یہ مضاف، ہم ہوا سے جمع، اور فاعلی حالت میں یہ جو ہے قدمت فعل ماضی معروف کا فاعل، یہ انفسو جو ہے آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں قدمت فعل ماضی معروف کا فاعل ہے، پھر انفس و مضاف، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، انفس و مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی فاعلی حالت میں قدمت فعل ماضی معروف کا فاعل، جملہ بنے گا قدمت فعل ماضی معروف اپنے فاعل، انفسہم مضاف مرکب اضافی فاعلی حالت، اور اپنے متعلق لہم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، اور جب اس جملہ فعل یا خبریہ کے شروع میں ما اس میں موصول آیا تو ما اس میں موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعل یا خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسم یا خبریہ، ان حرف ناصب مضارع ہے، ساخطہ فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ساخطہ یسخط باب سامع یسمع، ساخطہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، اللہ الف لام سے اسم معرفہ، آخر میں
پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں ساختہ فعل ماضی معروف کا فاعل علیہ حرف جار ہے، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی علیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری۔ جملہ بنے گا ساختہ فعل ماضی معروف اپنے فاعل اللہ ہو اپنے متعلق علیہم جار مجرور مرکبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ وعرفت ہے فی حرف جار ہے العذاب الفلام سے اسم معرفہ اصل میں العذاب وہ تھا، فی حرف جار کا مجرور ہوا تو فی العذاب جار مجرور مرکبے جاری۔ ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی خالدون پہلے حرف پر کھڑی زبر کی وجہ سے اس میں فاعل واؤن سے جمع مذکر سالم کا اسم ہے فاعلی حالت میں۔ اب جملہ بنے گا ہم ضمیر مبتدا فی العذاب جار مجرور مرکبے جاری خبر نمبر 1، خالدون اس میں فاعل اس میں نکرہ خبر نمبر 2، مبتدا ہم اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ وعرفت ہے لا عرف شرط ہے کانو فعل ماضی معروف ہے، واؤ سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ناقص ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا اسم ہے۔ یومنون یا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا آمینا، آمینا یا امانو باب سامعہ یسمعو، آمینات ہے اس کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو آمینا سے امانا ہو گیا، امانا۔ 4 حرفوں کا ماضی معروف آمنا، پھر ماضی کے الف کی جگہ علامت اندر یا لگی تو یؤمنو، یا سے فعل مضارع معروف واو مذکر غائب کا صیغہ یؤمنو، واو نون جمع کا لگا تو یؤمنون جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ بے حرف جار ہے اللہ الفلان سے اسم معرف اللہ ہو تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو باللہ جار مجرور مرکبے جاری۔ وعرفت ہے النبی الفلان سے اسم معرف اصل میں النبی یو تھا، یہ بھی بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بالنبی جار مجرور مرکبے جاری۔ پھر اللہ نے عبارت مختصر کرنے وقت کے لیے جو ہے بے کو نکال دیا، بالنبی بے کو نکال دیا عبارت مختصر کرنے کے لیے، اصل ہے بالنبی جار مجرور مرکبے جاری۔ وعرفت ہے ما جو ہے یہ بے حرف جار اور ما اس کا مجرور جار مجرور مرکبے جاری، یہاں سے بھی بے اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی عبارت کو مختصر کرنے کے لیے۔ اب جملہ بنے گا تو کانو فعل ماضی فعل ناقص اور یؤمنون فعل مضارع معروف فعل تام دونوں آپس میں اکٹھے کیے، فعل ناقص اور فعل تام تو یہ بن گیا ماضی استمراری۔ تو کانو فعل یؤمنون فعل ماضی معروف استمراری جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ اب جملہ بنے گا کانو یؤمنون فعل ماضی معروف استمراری اپنے فاعل ہم ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر اور اپنے متعلق نمبر 1 باللہ جار مجرور مرکبے جاری، متعلق نمبر 2 بالنبی جار مجرور مرکبے جاری، متعلق نمبر 3 بما جار مجرور مرکبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں جو ہے لو حرف شرط آیا تو یہ لو حرف شرط جو ہے اس کی وجہ سے جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہو گیا۔ انزل فعل ماضی مجہول ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف نازلا، نازلا ینزل با ضرب یضرب، نازلا کے شروع میں باب فعل کا الف آیا تو ماضی کے پہلے حرف نون پر جزم آ گئی، نازلا سے انزلا، انزلا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، پھر یہ مجہول بنا تو انزلا فعل ماضی معروف سے تو اب پہلے حرف الف کو پیش آ گئی، دوسرے حرف زا کو زیر مل گئی تو یہ بن گیا انزلا فعل ماضی معروف سے انزلا فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل۔ الیہ حرف جار ہے ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی الیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری۔ جملہ بنے گا انزلا فعل ماضی مجہول اپنے نائب فاعل، ہوا ضمیر اس کے اندر ہے اپنے متعلق الیہ جار مجرور مرکبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں ما اس میں موصول لگا تو ما اس میں موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ معرف نفی ہے اتخذوا فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا آخذا، آخذا یاخذ با نصر ینصر، آخذا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، اس کے اندر الف لگا تو فعل ماضی کے پہلے حرف الف پر جزم آ گئی تو یہ بن گیا اتخذا،
آخذا میں الف تے داخل کیا تو اعتخذا. پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے جزم والی حمزہ کو بھی جزم والی تا میں بدل دیا تو اتخذا ہو گیا اتخذا. پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں تا اکٹھے کر کے شد دے دی تو اتخذا. پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ واو جمع کا لگا دی اتخذو. پھر ماضی معروف واو سے جمع مذکر غائب کا صیغہ اور اس کے شروع میں مار پھر نفی ہے تو متخذو. پھر ماضی معروف منفی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی متخذو. پھر ماضی معروف منفی کا مفعول نمبر 1. اولیاء اس میں نکرہ اولیاء او تھا یہ بھی متخذو. پھر ماضی معروف منفی کا مفعول نمبر 2 بنا تو اولیاء او سے اولیاء. اب جملہ بنے گا متخذو. پھر ماضی معروف منفی اپنے فاعل ہم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول ہم مفعول نمبر 1 ہم اور مفعول نمبر 2 اولیاء سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا. معرفت ہے لا کنہ حرف ناس میں اسم ہے انا انا کی طرح کثیرن اس میں نکرہ کثیرن تھا. لا کنہ حرف ناصب کا منصوب ہوا تو کثیرن سے کثیرن ہو گیا. لا کنہ کثیرن ناصب منصوب رقب نسبی. من حرف جار ہے ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری. فاسقون پہلے حرف پر کھڑی زبر کی وجہ سے اس میں فاعل ہے. واؤن سے جمع مذکر سالم کا اسم ہے فاعلی حالت میں. اب جملہ بنے گا لا کنہ کثیرن ناصب منصوب رقم نسبی مبتدا منہم جار مجرور رقم جاری خبر نمبر 1. فاسقون اس میں فاعل اس میں نکرہ خبر نمبر 2 مبتدا اپنے دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. لا حرف تحقیق ہے تجدن تا سے فعل مضارع معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. 3 حرفوں کا ماضی معروف واجدہ واجدہ یوجدو. پھر یا علامت مضارع کی جگہ تا لگی تو توجدو. پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے توجدو میں سے واو جزم والا نکال دیا تو تاجدو رہ گیا. تاجدو تا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ تاجدو. انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. پھر تاجدو کے بعد نون تاکید نون ثقیلہ آیا شد والا نون تو اس نے شد والی نون کی وجہ سے جو ہے فعل مضارع کے آخری حرف دال کی پیش جو ہے وہ زبر میں بدل گئی تو تاجدو سے تاجدن ہو گیا. تا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. اشدہ اس میں تفضیل کل اصل میں اشدو تھا. یہ تاجدن فعل مضارع معروف کا مفعول بنا تو اشدو سے اشدہ. اس میں تفضیل کل غیر منصرف ہے تنوین نہیں آتی اور نہ اس کو عام حالت میں زیر آتی ہے تو تاجدن کا مفعول ہوا تو اشدو سے اشدہ. پھر اشدہ مضاف الناس الف لام سے معرفہ الناس ہو تھا. اشدہ مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو الناس سے ہو گیا. اشد الناس سے مضاف رقب اضافی پورا رقب اضافی مفعولی حالت میں تجدن فعل مضارع معروف کا مفعول. عداوتاً اس میں نکرہ عداوتن تھا یہ اشد الناس کا حال ہوا تو عداوتن سے عداوتن. دے حرف جار ہے الذین الف لام سے اسم معرفہ یا ان سے جمع مذکر حاضر کا جمع مذکر غائب کا اس میں موصول ہے. دے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری. اب اس کے بعد آمنو چھوڑ کر الیہودہ جو ہے یہ الف لام سے اسم معرفہ الیہودو تھا. یہ تجدن فعل مضارع معروف کا مفعول بنا تو یہ مفعول نمبر 2 بنا تو یہ الیہودو سے الیہودہ. وعرف دفعہ الذین الف لام سے اسم معرفہ یا ان سے جمع مذکر غائب کا اس میں موصول یہ بھی تجدن فعل مضارع معروف کا مفعول نمبر 3 ہے. اب جملہ بنے گا تجدن فعل مضارع معروف اپنے فاعل انت ضمیر جو اس کے اندر ہے اور اپنے مفعول نمبر 1 اشد الناس سے مضاف رقب اضافی مفعولی حالت اور حال عداوتن مفعولی حالت اور اپنے متعلق ضد زینہ جار مجرور رقب جاری اور اپنے مفعول نمبر 2 الیہودہ اور مفعول نمبر 3 الذین سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اب درمیان میں رہ گیا ایک آمنو فعل ماضی معروف واو سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل.
تین حرفوں کا ماضی معروف ہے آمینا، آمینا یا منو باب سامع یسمع، آمینا کے شروع میں باب فعال کا الف لگا تو یہ آمانا ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے جزم والے حمزہ کو نکال کر پہلے حمزہ کو ایک اور زبر دے دی، وہ دو زبروں سے کھڑی زبر بن گئی تو آمانا ہو گیا۔ پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ واو جمع کا لگا تو آمنو، پھر ماضی معروف واو سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ جملہ بنے گا آمنو فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، اور جب اس کے شروع میں دلدہ زینہ آیا تو دلدہ زینہ مبتدا بن گیا، جملہ فعل یا خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور اشرکو چار حرفوں کا فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ جملہ بنے گا اشرکو فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، اور جب اس کے شروع میں الذین آیا تو الذین مبتدا، جملہ فعل یا خبریہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور پھر دار پھر تحقیق ہے، تجدن تا سے پھر مضارع معروف ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور ہم انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا واجدہ، واجدہ یوجدو، پھر یا لام پنداری کی جگہ تا لگی تو توجدو، توجدو، تا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ توجدو تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے جزم والے واو کو نکال دیا تو تجدو رہ گیا آسان، تجدو، تا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جب اس کے آخر میں نون ثقیلہ آیا شد والا نون، تو اس نون کی شد والی نون کی وجہ سے تجدو پھر مضارع کے آخری حرف دال کی پیش ختم ہو کر زبر ہو گئی تو تجدو سے تجدنا، تا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ اقربا اس میں نکرہ اس میں تفضیل کل اقربو تھا، یہ تجدنا فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو اقربو سے اقربا ہو گیا، اس میں تفضیل کل ہے، مفعولی حالت میں تجدنا فعل مضارع معروف کا مفعول۔ پھر اقربا مضاف ہو گیا، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، اقربا مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی، تجدنا فعل مضارع معروف کا مفعول۔ مودتاً اس میں نکرہ مودتن تھا، یہ ہے یہ حال ہوا اقربہم کا، تو یہ جو ہے مودتن سے مودتن ہو گیا۔ دیر فجار الذین الفلام سے اسم معرفہ، دیر فجار کا مجہور ہو کر مرکب جاری، اور اس کے بعد آمنو کے بعد الذین جو ہے وہ بھی یہ ہے جو یہ تجدنا کا مفعول نمبر 2 بن جائے گا، مفعول نمبر 2۔ اب جملہ بنے گا تجدنا پھر مضارع معروف اپنے فاعل، انت ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول، اقربہم مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت، اور اپنے حال مودتاً، اور اپنے متعلق للذین جار مرکب جاری، اور مفعول الذین آمنو کے بعد جو الذین ہے وہ مفعول نمبر 2 سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ اب درمیان میں رہ گیا آمنو، جو آمنو فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ جملہ بنے گا آمنو فعل ماضی معروف اپنے فاعل نحن ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، اور جب اس کے شروع میں للذین لگا تو جار مجرور مرکب جاری، تو یہ للذین جار مجرور مرکب جاری مبتدا بن گیا، جملہ فعل یا خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ قالو فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ جملہ بنے گا قالو فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ انا اصل میں 2 لفظ تھے، انا اور نا، اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے دونوں کو اکٹھا کر کے انا بنا دیا، تو انا حرف ناصب میں اسم، نا ضمیر تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متقدم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، انا حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی۔ نصارہ اس میں نکرہ نصارہ یو تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے نصارہ یو، اللہ تعالیٰ نے یا خالی کر کے راہ کو ایک اور زبر دے دی تو 2 زبروں سے کھڑی زبر نصارہ ہو گیا۔ اب جملہ بنے گا انا ناصب منصوب مرکب نصبی مبتدا، نصارہ اس میں نکرہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔
ذالک کا اس میں اشارہ ہے واحد مذکر غائب کا دور کے لیے، بے حرف سبب ہے، انا حرف ناس میں اسم ہے، من حرف جار ہے، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ کسی سینہ جو ہے اس میں نکرہ کسی سونا تھا، کسی سونا، یہ انا حرف ناس میں ناصب کا منصوب ہوا تو کسی سونا سے کسی سینہ ہو گیا، ناصب منصوب مرکب نسبی۔ اور پھر ہے رہبانن، اس میں نکرہ رہبانن تھا، یہ بھی انا حرف ناصب کا منصوب نمبر 2 ہوا تو رہبانن سے رہبانن۔ اب جملہ بنے گا انا کسی سینہ و رہبانن ناصب منصوب مرکب نسبی مبتدا، منہم جار مجرور مرکب جاری اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ اسمیہ خبریہ کے شروع میں ذالک کا اس میں اشارہ آیا تو ذالک کا اس میں اشارہ مبتدا بن گیا، جملہ اسمیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر پھر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور پھر دفعہ انا حرف ناس میں اسم ہے، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی انا حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نسبی۔ لا حرف نفی ہے، یستکبرون یا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف کابارا، پھر اس کے شروع میں 3 حرف لگے، الف زیر والا، سین جزم والی، تا زبر والی، تو ماضی کے پہلے حرف کاف پر جزم آ گئی، اور یہ 3 حرف جو ہے یہ طلب کے لیے ہے، مانگنے کے لیے۔ کابارا 3 حرفوں کا ماضی، اس الف سین تا لگا تو استکبرا پھر ماضی معروف، پھر الف کی جگہ علامت اندارے یا لگی تو یستکبرو، پھر واو نون جمع کا لگا تو یستکبرون، یا سے پھر مضارع معروف، واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، اس کے شروع میں لا حرف نفی لگا تو لا یستکبرون پھر مضارع معروف منفی جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا لا یستکبرون پھر مضارع معروف منفی اپنے فاعل ہم ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہوا۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ منفی کے شروع میں انہم ناصب منصوب مرکب نسبی ہے تو یہ مرکب نسبی مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا۔ وعرفت ہے اذا اس میں ظرف زماں ہے، سمعوا فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ سامع یسمع یہ خود باب ہے، ما اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، سامعوا فعل ماضی معروف کا مفعول ہے۔ جملہ بنے گا اذا جب سامعوا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول ما سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں اذا اس میں ظرف زماں یا تو اذا اس میں ظرف زماں مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ انزل فعل ماضی مجہول ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف نازلہ، پھر باب افعال کا الف لگا تو انزلہ پھر ماضی معروف 4 حرفوں کا انزلہ، پھر مجہول بنا تو پہلے حرف الف پھر الف پر پیش، دوسرے حرف زیا کے نیچے زیر، انزلہ ماضی معروف سے انزلہ فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل۔ الی حرف جار ہے، رسول الف لام سے اسم معرفہ رسول لو تھا، الی حرف جار کا مجرور ہوا تو الی الرسول جار مجرور مرکب جاری۔ جملہ بنے گا انزلہ فعل ماضی مجہول اپنے نائب فاعل، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق، الی الرسول جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبر کے شروع میں ما اس میں موصول آیا تو ما اس میں موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترا جو ہے یہ تا سے پھر مضارع معروف ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف رعایا، رعایا یرعیو با فاتح یفتح، رعایا یرعیو، پھر یا علامت اندارے کی جگہ تا لگی تو ترعیو، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے حمزہ کی زبر را کو، را کی جزم حمزہ کو ترعیو ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے جزم والے حمزہ کو آسانی کے لیے نکال دیا تو ترعیو رہ گیا، ترعیو، پھر اللہ تعالیٰ نے یا خالی کر کے را کو ایک اور زبر دے دی تو وہ 2 زبروں سے کھڑی زبر بن گئی تو ترا ہو گیا، ترا
تا سے فعل مضارع مرفوع واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ آیونا جو ہے اس میں نکرہ آیونو تھا، یہ ترا فعل مضارع معروف کا مفعول بنا تو آیونو سے آیونن سے آیونا ہو گیا۔ پھر آیونن، پھر آیونن کی ایک زبر ختم ہوئی تھی، یہ مضاف ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، آیونا مضاف کا مضاف لے ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں ترا فعل مضارع معروف کا مفعول۔ جملہ بنے گا ترا فعل مضارع معروف اپنے فاعل، انت ضمیر اس کے اندر اپنے مفعول، آیونہم مضاف لے مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ تفیض و تا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، ہیا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، من حرف جار ہے، الدم اے الف لام سے اسم معرفہ دم او تھا، من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب مجرور من حرف جار کا مجرور ہوا تو الدم او سے الدم اے، جار مجرور مرکب جاری، مما دو لفظ من اور ما، من حرف جار ما اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا تفیض و فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہیا ضمیر جو اس کے اندر ہے اور اپنے متعلق نمبر 1 من الدم اے جار مجرور مرکب جاری، متعلق نمبر 2 مما جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس کے شروع میں آیونہم آیا مضاف مرکب اضافی تو یہ مرکب اضافی مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ عرفو فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف عرفہ یا ریفو، تو عرفہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو جمع کا لگا تو عرفو فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ من حرف جار ہے، الحق کے الف لام سے اسم معرفہ الحق کو تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من الحق کے جار مجرور مرکب جاری۔ جملہ بنے گا عرفو فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے متعلق من الحق کے جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں مما آیا جار مجرور مرکب جاری تو یہ مما جار مجرور مرکب جاری مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یکونون یا سے فعل مضارع معروف ہے، واؤن سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا، قابلا یقبلو باب ناصر ینصرو، یقبلو تھا، یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، پھر لدانی آسانی کے لیے واؤ کی پیش کاف کی جگہ واؤ کو دے دی تو یقبلو سے آسان ہو گیا یقولو، یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو نون جمع کا لگا تو یقولون، یا سے فعل مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا یقولون فعل مضارع معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ربنا جو تھا یہ اصل میں تھا یا ربنا، اللہ تعالیٰ نے عبارت کو مختصر کرنے کے لیے یا حرف ندا کو نکال دیا تو وہ واپس آ گیا، تو یا حرف ندا ہے، ربا اس میں نکرہ اس میں ربن تھا، اس کے شروع میں یا حرف ندا کا منادہ ہوا تو اس کی ایک پیش ختم ہو گئی، ربن سے یا ربو، پھر مضاف ہوا تو با پر پیش کی جگہ زبر آ گئی تو ربا ہو گیا، ربا مضاف، نا تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ربا مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت یا حرف ندا کا منادہ۔ اب یا حرف ندا کی جگہ فعل لگے گا ندعو، نون سے فعل مضارع معروف تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، چونکہ ربا نا ہے آخر میں اس لیے پھر اپنا حرف ندا کی جگہ فعل لگے گا نون سے ندعو، تو جملہ بنے گا ندعو فعل مضارع معروف اپنے فاعل، نحن ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول، ربنا مضاف مرکب اضافی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔
آمنا فعل ماضی معروف ہے، آخر میں نا کی وجہ سے تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، اور نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا آمینا، آمینا یا امنو باب سامع یسمع، آمینا تھا، اس کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو یہ بن گیا امانا، امانا فعل ماضی معروف 4 حرفوں کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے جزم والے حمزہ کو نکال کر پہلے حمزہ کو ایک اور زبر دی، وہ 2 زبروں سے کڑی زبر بن گئی تو آمنا ہو گیا۔ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، جب یہ اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل نا ضمیر لگائی تو ماضی کے آخری حرف نون پر جزم آ گئی، آمنا سے آمن، اور نیا فاعل لگ گیا نا، آمن نا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے جزم والی نون اور زبر والی نون دونوں اکٹھے کر کے شد دے دی تو آمنا ہو گیا۔ فعل ماضی معروف تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا آمنا فعل ماضی معروف اپنے فاعل نحن ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ فارفت ہے اکتب فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا کاتبہ، کاتبہ یکتب باب نصر ینصر، یکتب پھر مضارع سے امر بنا تو علامت مضارع کی جگہ الف، اور الف کو پیش مل گئی کیونکہ کاتبہ درمیان والے حرف تا پر پھر مضارع میں پیش ہے یکتبو، اور آخری حرف با کو جزم مل گئی تو یکتبو سے اکتب فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، نا تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، اکتب فعل امر کا مفعول، ما اس میں نکرہ مضاف ہے، الشاہدین فرانسس سے معرفہ پہلے حرف پر کھڑے زبر کی وجہ سے اس میں فاعل، واو نون سے جمع الشاہدون تھا، یہ ما مضاف کا مضاف لہ ہوا تھا، شاہدون سے الشاہدین، واو یا میں بدل گیا، ما الشاہدین مضاف مضاف مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں، اکتب فعل امر کا مفعول نمبر 2۔ اب جملہ بن گیا اکتب فعل امر اپنے فاعل انت ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول نمبر 1 نا، مفعول نمبر 2 مع الشاہدین مضاف مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ وعرفت ہے ما اس میں سوالیہ ہے، لا اس میں دیر فجار تھا، اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے دیر کو لا بنا دیا، اور نا تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا ما اس میں سوالیہ مبتدا، بنا جار مجرور مرکب جاری اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو گیا۔ ما اس میں سوالیہ ہے، اس میں سوالیہ یا سوالیہ کے جملے جو ہیں وہ انشائیہ ہوتے ہیں، تو ما اس میں سوالیہ مبتدا، دنا جار مجرور مرکب جاری اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ اسمیہ انشائیہ ہو گیا۔ ما اس میں سوالیہ کا جملہ اسمیہ انشائیہ۔ لا حرف نفی ہے، نؤمن نون سے فعل مضارع معروف ہے، تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، اور نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف آمینا، آمینا یا امن باب سامع یسمع، پھر آمینا کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو آمنا ہو گیا، آمنا یؤمنو، آمنا پھر ماضی معروف 4 حرفوں کا، الف کی جگہ علامت مضارع یا لگی تو یؤمنو، پھر واو نون جمع کا لگا نا، یا کی جگہ علامت مضارع یا کی جگہ نون علامت مضارع لگی تو نؤمنو ہو گیا، نؤمنو، پھر اس کے شروع میں لا حرف نفی ہے تو لا نؤمنو پھر مضارع معروف منفی، تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ بے حرف جار ہے اللہ الکلام سے معرفہ اللہ ہو تھا، بے حرف جار کا مجرور ہو تو باللہ جار مجرور مرکب جاری، بے حرف واو حرف عطف ہے، ما حرف جار ما اس میں موصول ہے، یہ بھی بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بما جار مجرور مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا لا نؤمن فعل مضارع معروف منفی اپنے فاعل نحن ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق نمبر 1 باللہ جار مجرور مرکب جاری، متعلق نمبر 2 بما جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ جاء فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا جاء، جاء یجیء باب ضرب یضرب، جاء تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے یا کولم میں بدلا تو جاء ہو گیا۔
پھر ماضی معروف ہے مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل نا تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی جا پھر ماضی معروف کا مفعول من حرف جار ہے الحق کے الفلان سے اسم معرفہ الحق کو تھا من حرف جار کا مجرور ہوا تو من الحق کے جار مجرور نقب جاری اب جملہ بنے گا جا پھر ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول نا اور اپنے متعلق من الحق کے جار مجرور نقب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں ما اس میں موصول آیا تو ما اس میں موصول مبتدا جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ اور پھر نتمعو نون سے پھر مضارع معروف ہے تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے اور نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے تین حرفوں کا ماضی معروف تامع یتمعو با فاتحہ یفتح یا علامت مضارع کی جگہ نون لگا تو نتمعو نون سے پھر مضارع معروف تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل جملہ بنے گا نتمعو پھر مضارع معروف اپنے فاعل نحن ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ان حرف ناس میں مضارع ہے یدخلا یا سے پھر مضارع معروف ہے باہ مذکر غائب کا صیغہ ہے ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے تین حرفوں کا ماضی معروف داخلہ یدخلو باب نصر ینصر یدخلو پھر مضارع معروف باہ مذکر غائب کا صیغہ اس کے شروع میں ان حرف ناس میں مضارع ہے تو ان حرف ناس میں مضارع نے اس کے آخری لام کی پیش ختم کر کے زبر دے دی تو یدخلو سے یدخلا ہو گیا نا تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی یدخلا پھر مضارع معروف کا مفعول ربو اس میں نکرہ اس میں دو پیشوں سے ربن تھا یہ دو پیشوں کے سے فاعلی حالت میں یدخلا پھر مضارع معروف کا فاعل پھر ربن کی ایک پیش ختم ہوئی تو رب و مضاف نا تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی رب و مضاف کا مضاف ادا ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی فاعلی حالت میں یدخلا پھر مضارع معروف کا فاعل مع اس میں نکرہ ہے یہ یدخلا پھر مضارع معروف کا مفعول ہے مفعول نمبر 2 مع مضاف القوم الفلان سے اسم معرفہ القوموں تھا مع مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو القوموں سے مع القوم مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت الصالحین الفلان سے اسم معرفہ الصالحون تھا القوم موصوف کی صفت بنا تو یہ الصالحون سے الصالحین ہو گیا القوم موصوف الصالحین اس کی صفت موصوف سے مل کر مرکب توصیفی پورا مرکب توصیفی مع مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی یدخلا پھر مضارع معروف کا مفعول نمبر 2 جملہ بنے گا یدخلا پھر مضارع معروف اپنے فاعل ربنا مضاف مرکب اضافی فاعلی حالت اپنے مفعول نمبر 1 نا اپنے مفعول نمبر 2 مع القوم ظالمین من القوم صالحین مع القوم صالحین مفعولی حالت میں مفعول نمبر 2 سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ فارغ ہے اصابہ فعل ماضی معروف ہے واہ مذکر غائب کا صیغہ ہے ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے تین حرفوں کا ماضی معروف تھا ساوا با یس بو ساوا با تھا اس کے شروع میں باب افعال کا الف آیا تو ماضی کے پہلے حرف سا پر جزم آ گئی ساوا با سے اسوا با یسوبو اسوابن باب افعال اسوا با بنا تھا 4 حرفوں کا ماضی پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے واؤ کی زبر سا کو دے دی سا کی جزم واؤ کو دے دی تو یہ اسوا با سے اسوبا ہو گیا اسوبا واؤ کی زبر سا پر آ گئی سا کی جزم واؤ پر آ گئی تو اسوبا پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے واؤ جزم والے کو الف میں بدل دیا تو اصابہ ہو گیا پھر ماضی معروف واہ مذکر غائب کا صیغہ ہما سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی اصابہ پھر ماضی معروف کا مفعول اللہ الفلان سے اسم معرفہ آخر میں پیش کیا سے فاعلی حالت میں اصابہ پھر ماضی معروف کا فاعل بے حرف جار ہے با اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری جملہ بنے گا صحابہ پھر ماضی معروف اپنے فاعل اللہ ہو اپنے مفعول ہم اور اپنے متعلق بما جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قالو فعل ماضی معروف ہے واؤ سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل جملہ بنے گا قالو پھر ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ
جنات اس میں نکرہ جناتن تھا، یہ اصابہ بس فعل ماضی کا مفعول نمبر 2 ہوا تو جناتن ہو گیا، جناتن سے جناتن۔ اب اصابہ فعل ماضی والا جملہ دوبارہ بنا دوں، اصابہ فعل ماضی معروف اپنے فاعل اللہ ہو، اپنے مفعول نمبر 1 ہم، اپنے متعلق بما جار مجرور مرکب جاری، مفعول نمبر 2 جناتن، مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ تجری تا سے پھر مضارع معروف ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، ہی ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف جارا یا، جارا یا یجریو، پھر یا علامت مضارع کی جگہ تا لگی تو تجریو، تا سے پھر مضارع معروف واحد مؤنث غائب کا صیغہ، ہی ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ من حرف جار ہے تحت اس میں نکرہ غیر منصرف، تحتو تھا من حرف جار کا مجرور ہو تو من تحتو ہی رہا، تو تحتو جب آگے ہا ہیا سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی کے ساتھ مضاف ہوا تو تحتو سے تحتے، ہا اس کا مضاف ہے، مضاف مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ الانہار الفلان سے اسم معرفہ آخر بن پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں تجری فعل مضارع معروف کا فاعل۔ جملہ بنے گا تجری فعل مضارع معروف اپنے فاعل الانہار اور اپنے متعلق من تحتہا جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعل یا خبریہ کے شروع میں جناتن آیا تو جناتن مبتدا بن گیا، جملہ فعل یا خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ خالدینہ پہلے حرف پر کھڑی زبر کی وجہ سے اس میں فاعل ہے، واو نون سے جمع اصل میں خالدونہ تھا، یہاں کانا فعل ماضی فعل ناقص تھا، اس سے پہلے جس کو اللہ تعالیٰ نے عبارت مختصر کرنے کے لیے ختم کر دیا، تو کانا فعل ماضی معروف فعل ناقص واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا، کانا کے اندر اس کا اسم، اور خالدینہ جو ہے یہ خالدونہ تھا، یہ کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر بنا تو خالدونہ سے مفعولی حالت میں خالدینہ خبر بن گیا کانا فعل ماضی فعل ناقص۔ فی حرف جار ہا ہیہ سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ جملہ بنے گا کان فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم ہوا ضمیر اس کے اندر ہے، اپنی خبر خالدینہ اور اپنے متعلق فی ہا جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ذالک اس میں اشارہ ہے، جزاء اس میں نکرہ جزاء تھا فاعلی حالت میں اور اس مضاف ہوا تو جزاء ہو گیا، المحسنین الفلام سے اسم معرفہ میم پیش ورن سے اس میں فاعل، اس میں المحسنون تھا، جزاء مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو واو یا میں بدل گیا، المحسنون سے المحسنین مضاف الیہ، جزاء مضاف المحسنین اس کا مضاف الیہ، مضاف مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی فاعلی حالت۔ اب جملہ بنے گا ذالک اس میں اشارہ مبتدا، جزاء المحسنین مضاف مرکب اضافی فاعلی حالت۔ جملہ بنے گا ذالک اس میں اشارہ مبتدا، ذالک اس میں اشارہ مبتدا، جزاء المحسنین مضاف مرکب اضافی فاعلی حالت، اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور شطف ہے الذین الفلان سے اسم معرفہ یا نون سے جمع جو مذکر غائب کا اسم موصول، کافروا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر واو لفظ جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، کافر یکفر باب ناصر ینصر، کافر فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو لفظ جمع کرے گا تو کافروا ہو گیا، فعل ماضی معروف واو لفظ جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا کافروا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ جب اس جملہ فعل یا خبری کے شروع میں الذین آیا تو الذین مبتدا بن گیا، جملہ فعل یا خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ واو دفعہ کذبوا فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف کاذبا، کاذبا باب تفعیل میں گیا تو کذبا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو سے جمع کرے گا تو کذبوا فعل ماضی معروف واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا کذبوا کے بعد بے حرف جار آیات اس میں نکرہ آیات تھا، بے حرف جار بیٹا آپ پانی پہ، تو یہ بے حرف جار آیات اس میں نکرہ آیات تھا، بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔
پھر بے ارتجار آیاتن سے آیاتن، آیاتن تھا بے ارتجار کا مجرور ہوا تو بے آیاتن جار مجرور مکبے جاری، پھر آیاتن کی ایک زیر ختم ہو گئی تھی، آیات مضاف نا تسنیہ و جمع مذکر مؤنث متقدم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، آیات مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی بے ارتجار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، جملہ بنے گا کذبوا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے متعلق بے آیاتنا جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں الذین آیا تو الذین مبتدا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اولئک اس میں اشارہ ہے جمع مذکر و مؤنث غائب کا دور کے لیے، اصحاب اس میں نکرہ صحابن تھا مضاف ہوا تو ایک سے ایج ختم ہو گئی، صحابن سے اصحاب مضاف، الجحیم الفلام سے اسم معرفہ الجحیموں تھا، اصحاب مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو الجحیموں سے الجحیم، اصحاب الجحیم مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی فاعلی حالت، جملہ بنے گا اولئک اس میں اشارہ مبتدا، اصحاب الجحیم مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی فاعلی حالت اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔